بھی دیا، اور یہ تو بالکل ایک افسوسناک اور بالکل ناقابل قبول عمل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام ہمیں یہ اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ انسانی جان کا جو ضیاع ہے اور بے گناہ کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو یہ تو بالکل اسلامی اقدار و تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہم سب اس کی ایز اے سوسائٹی ہم سب اس کی ہر ایک نے کی بھی مذمت بھی کی، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جو لوگ بیچارے غریب آ رہے ہیں اپنے معاش کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اس طرح سے جو بھی فورسز ہیں ان کو ٹارگٹ بنا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل قبول عمل ہونا چاہیے۔ عرصے کے بعد آپ کو حریت قائدین کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کرنے کا موقع ملا، جی تو تھوڑا سا اس بارے میں brief ہاں بالکل، ایک تقریباً 5 سال کے عرصے کے بعد ہم ملے، اور اگرچہ ایک بڑی سی انفارمل ہماری ایک گیدرنگ تھی، آپس میں وہ ملے، اور ہم یاد کر رہے تھے ان ساتھیوں کو بھی جو ہمارے درمیان نہیں رہے ان 4-5 سالوں میں۔ بہت سے ایسے جو وہ اس عرصے میں گزر گئے، جو جیلوں میں ہیں، ان کو بھی ہم یاد کر رہے تھے، اور حالات و واقعات پر بھی ہم نے جو ہے وہ بات کی۔ انشاءاللہ کل میں جامع مسجد میں اس حوالے سے مزید بات کروں گا انشاءاللہ۔ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ کنسرن ہونا چاہیے اس کو کہ جو آج سچویشن ہمارے جموں کشمیر میں ہے، اور جس طرح سے ہم سوسائٹی کی لیول پر، معاشرے کی لیول پر، بالکل میں کہوں گا کہ معاشرہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اگر ہم نے اس کی اصلاح کے لیے کوشش نہیں کی تو ہم اس کو بچا نہیں پائیں گے۔ آج جو آپ نے کہا کہ سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے ڈرگز کا ہے، اور اب یہ معاملہ ہزاروں سے لے کر لاکھوں تک پہنچ گیا ہے۔ دیکھیے، جب تک اس میں جو میں نے یہاں پر بھی یہ کہا کہ آج تقریباً 5 سال کے بعد جو ہے مجھے موقع ملا کہ سیرت کے اس پروگرام میں بھی، تو فوکس ہمارا یہی تھا کہ سوسائٹی کی اگر ہمیں چینج کرنا ہے، ہمارے پاس کیا سٹرکچر ہے، ہمارے پاس کیا ایک ایسا طریقہ کار ہے جس سے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اور بحیثیت مسلم میجورٹی اسٹیٹ کی ہمارے پاس جو بہترین نمونہ ہے، جو ہمارے پاس بہترین جو ایک ہمارے پاس جو ایک سسٹم ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ان کی تعلیمات ہیں، ان کے احادیث ہیں، ان کے اقوال ہیں۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر کہ جتنا بھی ہم لوگوں کو انوائٹ کر سکیں کہ آپ سٹڈی کیجئے۔ دیکھیں نا، میں نے یہاں پر بھی یہ بات کی کہ ہمارا فوکس صرف فار ایگزامپل ہم یوتھ کو لیں آج کل، ماشاءاللہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ کشمیر کا نوجوان جو ہے ایجوکیشنلی اگر ہم کہیں ہاں محنت بھی کرتا ہے، انجینئر بھی بنتا ہے، ڈاکٹر بھی بنتا ہے، IAS بھی کرتا ہے، زندگی کے ہر طبقے میں ماشاءاللہ کشمیر کا نوجوان کشمیر سے باہر جاتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے۔ ہمارا ڈائسپورا بہت سٹرونگ ہے، ہمارے اکنامک اس لحاظ سے جو اپرچونٹیز جہاں جہاں کشمیر کے بچوں کو ملتی ہیں ماشاءاللہ وہ اویل کرتے ہیں۔ مگر تعلیم جو ہے وہ صرف ڈگری نہیں ہے، تعلیم صرف روزگار نہیں ہے۔ بیسک تعلیم جو ہے وہ ہے کہ جب تک ہمیں کیریکٹر بلڈنگ اور سوشل ایشوز پہ یعنی اخلاقیات پہ جو بیسک، جو میں یہی کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کا احاطہ کریں، جو ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ پہلے انڈیویجول تھا کہ پہلے ایمان ہو، اس کے بعد عمل صالح، یہ بنیاد ہے۔ یعنی پہلے آپ ایمان لائیں اور نیک عمل، صالح عمل، اچھے عمل، یعنی ہمیں برائیوں سے دور رہنا ہے، ہمیں جو ہے غیر اسلامی طریقوں سے دور رہنا ہے۔ اور یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ دیکھیں سب سے بڑھ کر جو ہے یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آج بنیادی طور سے جب تک والدین، میں آپ کے توسط سے میڈیا کے دور سے گزارش کروں گا کہ والدین خدا کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ دیکھیے، میر وائز کا کچھ کہنا، اماموں کا کچھ کہنا، خطیبوں کو کچھ کہنا، اسکول پرنسپل، یہ سب ضائع ہے جب تک ہمارے پاس بنیادی فیملی سٹرکچر جو ہے وہ ہمارے والدین ہیں، وہ ماں باپ ہیں۔ تو جب تک ماں باپ ذمہ داری نہیں لیتے، جب وہ اتنا فوکس کرتے ہیں بچوں پر کہ ہمارے بچے کو بہترین ایجوکیشن ملے، ٹیوشن ملے، اس کو بہترین ایونیوز ملے، بہترین اسکول ملے، بہترین اس کو تعلیم ملے، تو ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر ہم زور کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تربیت جو ہے وہ بالکل لیکنگ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں تربیت کا جو مزاج ہے وہ ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے ہفتے بھی جو ہم نے ایک کوشش چھوٹی سی کی کہ ہم نے جو ہے جامع مسجد میں یہ بات کو یقینی بنائی کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے جو یہ مکتب ہیں، دیکھیے آپ اسکول جاتے ہیں، اسکول میں آپ فارمل تعلیم پڑھتے ہیں، لیکن مکتب میں جب تک آپ بچوں کو نہیں بھیجیں گے، آدھا ہی گھنٹہ آپ بھیجیں مکتب میں، اور اس میں آپ ان کو بچوں کو جہاں قرآن پڑھائیں گے وہاں پہ اخلاقیات ہمیں پڑھانا ہے، وہاں پہ ہمیں کیریکٹر بلڈنگ پڑھانی ہے، وہاں پہ ہمیں بچوں کو بالکل، اگر ہمارے 5 سال کا بچہ ہے اور 15 سال تک وہ مکتب میں جاتا ہے، آپ دیکھیں گے اس کو اسلام کی بنیادی تعلیمات، اخلاقیات، دینداری، پرہیزگاری، سچائی، ہمیں یہ ویلیوز دینے ہیں۔ اور یہی ویلیو چونکہ مسنگ ہے۔ دیکھ آج ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ماں باپ صبح نکلتے ہیں، دونوں جاب کر رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے، بچے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اب بچے کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ آپ ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں، جو بھی بچہ مانگتا ہے آپ اس کو دیں، چاہے اس کو موبائل فون دیں، آپ اس کو لیپ ٹاپ دیں، آپ اس کو پاکٹ منی دیں۔ اب اس کے اثرات آپ دیکھیے، سوشل میڈیا جہاں پہ ایک اچھی چیز ہے، مگر
اس کا بھی ہمیں حد رکھنا کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے. 8 سال کے 6 سال کے بچے جو ہے موبائل پہ ایسے خرافات دیکھ رہے ہیں, ان کے ذہنوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم جو ہے اس کو تو وہ ایک سسٹم بنائے نا. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا لیکنگ ہے ہمارے لیے کہ اکاؤنٹیبلٹی جب تک ہم نہیں کریں گے. دیکھیں اسکولز اپنا کام کرتے ہیں کہ ان ٹرمز آف ایجوکیشن وہ آپ کو دے رہے ہیں, مگر جب تک آپ وہ گھروں میں ماحول نہیں بنائیں گے, والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لائف میں انٹرسٹ, دیکھیے لائف صرف اکیڈمک لائف نہیں ہے, ان کی سوشل لائف میں آپ کو انٹرسٹ لینا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کا دوست کون ہے, سہیلی کون ہے, کن کے ساتھ اٹھتا ہے, کن کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہے, اس کا دائرہ کیسا ہے, کیسے ذہن کو کیا رجحان اس کا بن رہا ہے. ہم نے یہ سب, ہمارا صرف فوکس یہ کہ ہمارا بچہ اسکول جانا چاہیے, اسکول کے بعد وہ جانا چاہیے جی کیا یہ اکیڈمک یہ جو ہے جو کھلے ہوئے ہیں یہ اس کو 97, 98 اور 100% لانے چاہیے تاکہ اس کو ایڈمیشن ملی. ہمارا سارا یہی ہماری سب سے بڑی خامی ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے, سائیکلوجیکل ایشوز بڑھ گئے ہیں, ان کی وجہ سے منشیات, ایزی منی, ڈرگس, اس کے بعد خرافات, یہ سارا سوشل میڈیا, اس کو چیکس اور بیلنسز جب تک ہم کھڑا نہیں کریں گے اپنے سماج میں, اپنے معاشرے میں, ہم تبدیلی نہیں لا سکتے. دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں دینک سویرا ٹی وی, یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, ایکس اور واٹس ایپ چینل پر.